اتفاق سے اسی زمانے 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران الملک صالح تھا۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کا سلطان الملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرت الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرت الدر ایک نہایت زریق، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک صالح فوت ہو گیا کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے۔ لہذا شجرت الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہ کیا، اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حسن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرت الدر کی بڑی فراغ دلی تھی۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا۔ شجرت الدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا ایک انتہا درجہ کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کوندوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا تھا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے جام بازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہ سوار سلطان الملک صالح کا غلام بے برس تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت اور شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرت الدر کو الملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراغ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے دوسرے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرت الدر جو اب مصر کی حکمران تھیں، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المتعصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائیں۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا انتباہ کرتے ہوئے ایک شخص الملک الاشرف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ معزز دین کو نئے حکمران الملک الاشرف کا شریک کار بنایا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرت الدر نے نئے حکمران الملک الاشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرت الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے کرتے وہ مصر کے سلطان الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک الاشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب بے برس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جن دنوں بے برس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے،
مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشارپور، ہرات، ری، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تہ و تیغ کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا، بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی ثانیہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما رواں سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے مسلمان حکمران اور فاتحہ اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر انہوں نے الریا، نصیبین اور حران بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد، عراق اور دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا، وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نوعمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنایا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معزز دین، جو اس سے پہلے نوعمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معزز دین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھیں اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کر فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنا شہر پناہ منحمد کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جادونی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے، نیک اور بدروحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادونی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اس بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے